پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی عورت کی قبر کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کی قبر میں بچھو ہی بچھو تھے، لیکن اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ اس کی قبر سے بچھو ختم ہو گئے۔ تو دوستو، اس کی قبر میں بچھو کیوں تھے اور وہ بچھو ختم کیسے ہوئے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سے مس نہ ہو۔ دوستو، یہ واقعہ پاکستان کے ایک شہر میں پیش آیا۔ قبرستان میں کام کرنے والا ایک گورکن بتاتا ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ جب میں قبرستان میں کام کرتا تھا تو میرا ایک گورکن دوست تھا، وہ بھی اسی جگہ قبرستان میں میرے ساتھ کام کیا کرتا تھا، اور یہ واقعہ میرے اسی ساتھی کے ساتھ پیش آیا ہے۔ میرا ساتھی بتاتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ ایک قبر تیار کرنی ہے۔ جب مجھے قبر کھودنے کے لیے کہا گیا تو میں نے انکار نہیں کیا۔ اب میں قبر کھودنے کے لیے زمین کو تلاش کر رہا تھا تو قبر کھدوانے والے کہنے لگے کہ یہ جو پیڑ ہے اس کے نیچے ہی تم زمین کو کھودنا اور یہیں پر شروع کر دو کھودنا، یہ جگہ بہتر رہے گی۔ مجھے وہ لوگ بہت پریشان لگ رہے تھے۔ خیر، میں نے ان لوگوں کو نظر انداز کیا اور زمین کھودنا شروع کر دی۔ زمین کھودنا شروع کر دی، لیکن عجیب بات تھی کہ پہلے تو وہ جگہ بہت ہموار تھی اور یہی لگ رہا تھا کہ آسانی سے کھد جائے گی، لیکن جیسے ہی قبر کھودنے کے لیے کدال زمین پر ماری تو وہاں ایک بڑی سی چٹان نکل آئی۔ بہت بڑا سا پتھر تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ زمین سخت ہو گئی ہے اور یہاں پر اب قبر نہیں کھد سکتی۔ میں نے ان لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھیں، یہاں پر قبر کھودنا ممکن نہیں ہے، یہاں بہت بڑا سا پتھر ہے، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے، ٹھیک ہے، تم دوسری جگہ دیکھ لو۔ جب ہم دوسری جگہ گئے اور وہاں پر قبر کھودنا شروع کی تو عجیب بات تھی کہ وہاں بھی ایک بڑا سا پتھر رکاوٹ بن گیا۔ قبر کھودنے والا کہتا ہے کہ میں پھر حیرانگی سے ان کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا، عجیب ماجرا ہے صاحب، آپ کے سامنے میں نے زمین کو دیکھا، زمین تو بہت نرم تھی، لیکن یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہو رہی ہے کہ پتھر پر پتھر نکل رہے ہیں، جبکہ میں تو آج ہی بہت سے قبریں کھود چکا ہوں۔ خیر، جو لوگ قبر کھدوانے والے تھے انہوں نے کہا، اب کیا کر سکتے ہیں، تیسری جگہ دیکھ لو۔ ظاہر سی بات ہے کہ میت کو تو دفنانا ہی ہے۔ اب تیسری جگہ جا کر قبر کو تیار کیا گیا تو وہاں قبر تو کھدنا شروع ہو گئی، لیکن جیسے ہی اس میں گڈھا بنا تو اس میں سے انتہائی غلیظ اور ناقابل برداشت بدبو آنے لگی۔ بیان کرنے والے بھائی بتاتے ہیں کہ یہ صورتحال دیکھ کر میرا جو ساتھی قبر کھود رہا تھا وہ ڈر گیا اور اس نے انکار کر دیا۔ اس کے انکار کرنے پر وہ لوگ پریشان ہوئے اور کہنے لگے، اگر تم قبر نہیں کھودو گے تو کون کھودے گا؟ اس کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، بھائی ذرا جا کر قبر تیار کر دو۔ بیان کرنے والے بھائی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، ارے کس کی قبر ہے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی عورت کی قبر ہے۔ میں نے تیسری دفعہ قبر کھودی ہے لیکن وہ قبر تیار ہی نہیں ہو رہی۔ 3 بار قبر کھودنے پر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ زمین اس عورت کو قبول کرنا نہیں چاہتی۔ ابھی وہ مجھے یہ سب بتا ہی رہا تھا کہ اتنے میں وہاں اس عورت کے رشتہ دار آ گئے۔ انہوں نے کہا، دیکھو، ہماری مجبوری ہے، ہمیں قبر تیار کرانی ہے، کافی دیر ہو گئی ہے لیکن اس آدمی نے قبر نہیں کھودی، بلکہ بار بار کہہ رہا ہے کہ یہاں چٹان آ گئی، یہاں پتھر آ گیا، کیا تم یہ کام کر سکتے ہو؟ بیان کرنے والے بھائی کہتے ہیں، جب ان لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھ سے کہا کہ قبر کھود دو کیونکہ رات ہو گئی ہے، اس کے بعد ہم نے لائٹوں کا انتظام کیا اور میں نے قبر کھودنا شروع کر دیا۔ لیکن عجیب بات تھی کہ میرے ساتھی کی طرح میں جتنی بار کدال زمین پر مارتا تو میرے جسم میں سنسنی سی محسوس ہوتی، ایسا لگتا کہ وہاں پر لوہے یا پتھر کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ مجھ پر خوف طاری ہو گیا اور پورا جسم پسینے سے بھیگ گیا، حالانکہ وہ سردیوں کی رات تھی، یعنی سردیوں کا موسم تھا۔ میں نے ہمت کر کے تھوڑی سی زمین کھودی۔ زمین کھودنے کی دیر تھی کہ اس میں سے بڑی تعداد میں بچھو نکلنے لگے، جنہیں دیکھ کر میت کے ساتھ آنے والے لوگ بھی ڈر گئے۔ اتنے میں وہاں موجود لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ اس عورت کے شوہر سے کہو کہ یہاں اپنی بیوی کو معاف کر دے اور اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ میں نے کہا، آخر یہ عورت کون تھی اور اس کا شوہر یہاں پر موجود کیوں نہیں ہے؟ تو ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا کہ یہ عورت ہمارے محلے میں رہتی تھی۔ اس کے بعد ایک اور آدمی آگے آیا، اس نے کہا کہ میں اس کا بھائی ہوں، دراصل اس کا شوہر اپاہج ہے اور یہاں نہیں آ سکتا، چل پھر نہیں سکتا۔
تو میں نے کہا پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس کے شوہر کو یہاں پر بلایا جائے؟ تو لوگ کہنے لگے کہ تم تو دیکھ ہی رہے ہو کہ دوپہر سے رات ہو گئی ہے اور اس عورت کی قبر نہیں بن رہی ہے، آخر کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہوگی۔ جو بھائی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ ایسا کریں کہ شوہر کو بلا لیں، وہی اصلیت بتائے گا۔ اس کے بعد کچھ لوگ شوہر کو لینے چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو میں ان میں سے ایک آدمی سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے ان سے کہا کہ آخر یہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ کیا کرتی تھی؟ تو وہ کہنے لگے کہ دراصل یہ عورت اپنے شوہر سے بدزبانی کرتی تھی، روزانہ جھگڑتی اور اس کو تانے دیتی، لیکن اس کا شوہر بڑا ہی صابر اور شاکر تھا، مگر وہ غریب تھا۔ یہ عورت روز اس سے جھگڑا کرتی اور کہتی کہ تم زیادہ کماتے نہیں ہو، مجھے بہت سارے پیسے چاہیے۔ اس کا شوہر غریب مزدور تھا۔ ایک بار کام کرتے کرتے اس کے ساتھ حادثہ ہوا اور اس کے دونوں پیر کاٹ دیے گئے اور وہ اپاہج ہو گیا۔ شوہر انتہائی نیک اور صبر کرنے والا تھا۔ بیوی کی بدتمیزی پر کہتا ہے کہ تو میرا حال نہیں دیکھتی، تو میری خدمت کرنے کی بجائے مجھے کوستی ہے، تانے دیتی ہے، تو کیا نہیں جانتی کہ میں نے ہمیشہ تیرا بھلا چاہا ہے؟ لیکن یہ عورت ہمیشہ یہی کہتی کہ تو بہت ہی بیکار انسان ہے، میں تجھے چھوڑ دوں گی۔ اللہ پاک نے اس عورت کو اس کی بدزبانی کی وجہ سے ایسی بیماری دی کہ یہ بستر سے لگ گئی۔ اب ایک طرف اپاہج شوہر تھا اور دوسری طرف یہ بستر پر پڑی ہوئی عورت تھی۔ کافی وقت تک اس کا شوہر اس کی خدمت کرتا رہا، مگر یہ زبان سے بک بک کرتی رہتی، اس کا دل توڑتی رہتی۔ شوہر اپاہج ہونے کے باوجود اس کا خیال رکھتا، اسے کھانا کھلاتا۔ اس کے شوہر نے اس کی بہت خدمت کی، لیکن بیماری کے چلتے اس کا انتقال ہو گیا۔ بیان کرنے والے بھائی کہتے ہیں کہ ابھی میں یہ سب باتیں سن ہی رہا تھا، کتنے میں وہ لوگ اس کے شوہر کو لے کر آ گئے۔ وہ بری طرح سے رو رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کی بیوی کس حالت میں اس دنیا سے گئی ہے۔ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ نے کبھی اس سے بدتمیزی نہیں کی، اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ اس کی خدمت کی ہے، اس کی زبان درازی کو برداشت کیا ہے۔ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتیں ہمیشہ برسائے۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنی بیوی کی خیریت چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کو قبر میں دفنا دیا جائے، قبر اس سے قبول کر لے، تو آپ اس کو معاف کر دیں۔ شوہر نے کہا میں اسے معاف کرتا ہوں، اللہ پاک بھی اسے معاف کرے۔ پھر اس عورت کے شوہر نے قبر کے قریب وہیں پر بیٹھ کر دعا کی اور پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ سورہ یاسین پڑھتا رہا اور مختلف سورہ مبارکہ پڑھ کر اس نے دعا کی کہ اے اللہ میری بیوی کو معاف کر دے، یہ جس حالت میں دنیا سے گئی ہے بہت بیمار تھی، میں نے اسے تکلیف دی، میں نے اسے سکھ چین نہیں دیا، لیکن میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ یا اللہ تو اسے معاف فرما دے اور مجھے بھی معاف کر دے۔ شوہر دعا کرتا جا رہا تھا اور کافی دیر تک تلاوت قرآن پاک کرتا رہا۔ اس دوران جتنے بچھو تھے ان کی تعداد نہ جانے کتنی تھی، 100 سے زیادہ وہ بچھو تھے۔ جیسے جیسے وہ شوہر قرآن پاک کی تلاوت کرتا جا رہا تھا بچھو غائب ہو رہے تھے۔ بیان کرنے والے بھائی کہتے ہیں جیسے ہی بچھو غائب ہوئے تو ہم نے بے خوف ہو کر قبر تیار کی۔ اس طرح موت کے 13 گھنٹوں کے بعد اس عورت کو دفنایا گیا۔ تدفین کے بعد بھی اس کا شوہر قرآن پاک پڑھتا رہا اور اس کے لیے دعا کرتا رہا۔ تو دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سے مس نہ ہو۔ ہم ملتے ہیں نئے واقعے کے ساتھ نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ۔